کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ راتوں کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے. پہلے انہوں نے 25 میں کو یہ کیا, رات کے 2-2 3-3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے, وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, وہاں عورتیں تھیں ان کو ذلیل کیا, گالیاں نکالی پولیس نے. اب پھر وہی ہو رہا ہے. اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا, چھاپے مارے ہیں. ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. حسان نیازی میرا بھانجا ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے, جان مارنا چاہتا ہے. اس کو جا کے پہلے تو وہ اس کے پاس بیل تھی, اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے, اس کو پہلے اٹھایا, پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی, کوئی FIR فیک لگا دی, کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, ذلیل کرنے کی کوشش کی. وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو ذلیل کریں, اس کو ماریں, مارا مورا. میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے. یہ جو ظالم, جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ان کی زندگی میں ذلت لکھی ہوئی ہے, ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی. انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے, کبھی پولیٹیکل پرزنرز کو اس طرح ٹارچر نہیں کرتے تھے جو شہباز گل سے کیا, جو اعظم سواتی سے کیا, ننگا کر کے ان کو, جو میڈیا کے لوگوں سے کیا, جو جمیل فاروقی سے کیا, جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے ننگا کر کے مارنا. یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. آزاد ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا. یہ صرف غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے, اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا, تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. پرائے لوگوں سے بھی, فورنرز کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے ملک میں ان کو ٹارچر کریں. ہمارے اپنے ملک میں جو پولیٹیکل پریزنس ہے اور جس طرح کا ان کو رویہ رکھا ہوا ہے, یعنی میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے. اظہر مشوانی نوجوان ہے, وہ سوشل میڈیا کا, اس کو اٹھا لیا, ابھی تک نہیں پتا کدھر ہے وہ. اس کے ماں باپ کی مجھے میسج, اس کے بھائی بیچارے مجھے ملنے آئے, غائب کر دیا اس کو. کیا اس کا قصور ہے؟ خوف پھیلانے کے لیے کہ یہاں ریاست ایسی ہے کہ آپ کو کچھ بھی کر سکتی ہے, تاکہ سب ڈر کے گھر میں ڈر کے رہے سارے. شاہد حسین انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین, ایک پاکستان کی درد رکھتا ہوا کہ جی میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہاں کام کر رہا تھا, اس کو کل اٹھا کے غائب کر دیا, پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے. 1000 کارکن ہمارا اس وقت جیلوں میں ہے. اس میں سے ایک نوجوان ہے فہد, وہ اسپیشل چائلڈ ہے. وہ ضلع شاہ کی طرح وہ بھی ایک, کیا اسے ہم کہیں, درویش ہے. وہ یعنی اسپیشل چائلڈ ہے, وہ ملنگ ہے. اس کی بہنوں کی میسیجز آ رہی ہیں کہ جی وہ 14 سے اس کو غائب کیا ہوا اٹھا کے. یہاں 14 یہ جو پورا قلعہ زبان پاک کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جو 3 طرف سے حملہ ہوا تھا, اس کو اٹھا کے لے گئے. کسی پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں ایسے. جو یہاں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی طرح لوگوں کو اٹھا رہے ہیں وہاں, جو ہم ہر روز مذمت کرتے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس لیے کہ ان سے یہ ظلم ہو رہا ہے, فلسطینیوں سے یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں. اور ایسا ہو رہا ہے, ایسا خوف پھیلانے کے لیے کہ سب ڈر جائیں. عامر مغل ہمارا کارکن ادھر اسلام آباد کا, وہ نہیں تھا گھر میں, اس کے بچے کو 11 سال کے بچے کو اٹھا کے لے گئے. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟ میں آج اپنی عدلیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, میں پھر اپنی لیگل کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں,
آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور اس کے بعد میں اپنے گھر کا میں آخر میں آتا ہوں اس لیے کہ عدالت میں نے آج جج صاحب کو عدالت میں بتایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر اگر کوئی سرچ وارنٹ لینے آئے گا تو وہ آپ نے طے کیا کہ ایک ان کا کوئی ایس پی پولیس تھا اور ایک ہمارا آدمی، اور وہ اکٹھے سرچ کریں گے۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے میرے گھر گھسائے، اور تب جب میں یہ بتا چکا ہوں، میں وہاں اسلام آباد تھا پیشی کے لیے، میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے، اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ اکیلی یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے۔ 40-50 پولیس والے کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے، یہاں بےچارے جو لوگ ملے کچھ 4-5، ذرا دیکھیں وہ بےچارے ملازم، ان کو مار مار کے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی کا بازو توڑ دیا پکڑ کے، ایک کو بیہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے۔ یعنی انسان تو چھوڑے، درندے بھی یہ نہیں کرتے۔ اور کس قانون کے تحت کیا؟ جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر، اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا، 2 لوگ صرف آئیں گے، یا 40-50 لوگ جو پولیس والوں نے کیا، لوٹ کے لے گئے، جو چیزیں ملی لے گئے، وہ بیچارے نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے، ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے۔ سوشل میڈیا کا لڑکا تھا، وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا۔ یہ غلاموں کو ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریاں، ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی۔ پہلے تو مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا۔ ہمارے وکیل جو اندر گئے، جو تھوڑے سے لوگ تھے، انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا۔ وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہاں رینجرز، وہاں پولیس، اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ، 10 لوگوں نے جانا تھا، ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے، وہ بیچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے، کریک کر دیا ہپ بون۔ شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ہمارا جو عمر سلطان تھا، نام دیا ہوا ہے، اس کو مارا اس کا منہ کے اوپر ناک، اس کی ہڈی توڑ دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اندر یہ حالات تھے۔ میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں، اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس، اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو، ٹیئر گیس کر رہی ہے۔ میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے۔ اندر گھستا ہوں تو وہاں اور ہی ماحول تھا۔ تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا۔ وہ خود حیران تھے۔ اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا، اس کو پتا تھا، اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا، انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا۔ اللہ نے بچایا۔ کیسے ہم وہاں، اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا، تو ہم واپس آ گئے۔ پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا، سینئرز نے بتایا کہ یہاں پلان بنا ہوا، اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا، آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد۔ انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا۔ 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے، اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے۔ مجھے پولیس والوں سے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے، کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے، نامعلوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے، پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں۔ کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے، ادھر چلے جائیں۔ کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے، ادھر چلے جائیں۔ وہ خوف زدہ ہے، دیکھیں۔ اور پھر اچھا، پھر مزاحیہ خیز بات کیا ہے؟ فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے گی۔ جے آئی ٹی کون بنائے گا؟ جے آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔
ابھی تک پہلے یہ تو پوچھے کہ جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے، سیبوٹاج کس نے کیا؟ کیا ہوا کہ وہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز تھیں اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا؟ کیوں آفیسرز بدلے گئے؟ کیوں جیسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ جے آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا اور وہی آفیسر جو ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے، جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کارروائی کرو کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا، انہیں کو انہوں نے آ کے اوپر بٹھا دیا۔ اور اب وہی لوگ ایک اور جے آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں چیف جسٹس کے نیچے بنائیں، اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب پھر کریں گے، میں اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے، کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا۔ اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں، یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کریں۔ لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی، یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ، میرا یہ ایمان کا حصہ ہے، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے۔ جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی۔